پلیز بیٹھیے گا، تشریف رکھیے گا۔ مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور کثرت کے ساتھ برکت دے۔ آمین کہتے ہیں۔ آج کے اس عبادتی پروگرام کے لیے خدا کا شکر ہو، بالخصوص ان نوجوانوں کے لیے، اس ٹیم کے لیے جنہوں نے یہ بوجھ اپنے دل پر اور اپنے کندھوں پر محسوس کیا ہے کہ وہ خدا کے جلال کے لیے اس بشارتی عبادت کو جاری رکھیں۔ گزرے کچھ مہینوں سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ خداوند ہمارا خدا ہمیں فضل دے، ہمیں توفیق دے تاکہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں اور اس کو آگے بڑھا سکیں۔ سارا تعارف فلیکس کے اوپر پیچھے لکھا ہوا ہے، تو میں وقت کو بچانے کی خاطر ساری انتظامیہ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کو مسیح یسوع کے جلال کے لیے انکرج کرتا ہوں تاکہ وہ یہ کام اپنی پوری تندہی کے ساتھ کرتے رہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو منظر عام پر تو نہیں ہوتے، فرنٹ پر نہیں ہوتے، لیکن بعض اوقات وہ سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جب میں سیمنری میں تھا کراچی میں، تو میرے ایک دوست تھے، میرے کلاس فیلو، تو وہ ایک شعر اکثر بولا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ پوشیدہ رہتے ہیں وہ پتھر، پوشیدہ رہتے ہیں وہ پتھر، عمارت جن پہ کھڑی ہوتی ہے، عمارت جن پہ کھڑی ہوتی ہے، جن پتھروں پر کھڑی ہوتی ہے وہ پتھر ہمیشہ پوشیدہ، بنیاد کے پتھر وہ نظر نہیں آتے، لیکن بلڈنگ کا سارا بوجھ، برڈن وہی اپنے کندھوں پر بیئر کرتے ہیں۔ آج وقت اور موقع کی مناسبت سے، چونکہ لینٹ سیزن جو ہے یہ چل رہا ہے، یعنی روزوں کے ایام، اس کو انگلش میں، انگریزی میں جو ٹرم اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ لفظ لینٹ سیزن، اور لینٹ کے بنیادی مینز ہوتے ہیں نوحہ کرنا، گریہزاری کرنا، آہو نالہ کرنا، ماتم کرنا۔ آج میں نے اس پیغام کو آپ کے ساتھ مل کر سیکھنے کے لیے جس ریفرنس کو، جس حوالہ کو بیس بنایا ہے وہ مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا باب نمبر 58 یعنی چیپٹر نمبر 58، اس کی ٹوٹل 14 آیات ہیں، اور ان میں سے میں نے اس حصے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اس میسج کو
اس سبجیکٹ کو، اور آج اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ پلیز جن کے پاس خدا کا کلام بائبل مقدس موجود ہے، اگر کوئی لے کر آیا ہے تو وہ اسے کھولے اور اپنے سامنے رکھے، کیونکہ اس میں سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں آپ کے گوش گزار کیا چاہتا ہوں۔ ٹاپک ہمارا مضمون جو ہے وہ ہے خدا کا پسندیدہ روزہ۔ روزہ تو ہے، روزے تو سب رکھتے ہیں، رکھواتے بھی ہیں، رکھتے بھی ہیں، لیکن ہم خدا کے کلام مقدس میں سے یہ سیکھنے جا رہے ہیں کہ خدا کی پسند کا روزہ کیا ہے، خدا کس طرح کے روزے کو پسند کرتا ہے، آدمی کس طرح کا روزہ رکھنا یا رکھوانا پسند کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ خدا کس روزے کو پسند کرتا ہے۔ تو ٹاپک میرا ہے خدا کا پسندیدہ روزہ۔ حوالہ میں نہیں پڑھتا، اس کو ہم ساتھ ساتھ ہی سیکھتے چلے جائیں گے۔ پہلے میں تھوڑا سا تعارف دینا چاہتا ہوں اس میسج کا، اور اس کے بعد پھر ہم اس کی تفسیر اور اس کی تشریح میں چند باتوں کو سیکھیں گے۔ روزہ کے لیے پرانے عہد نامہ میں عبرانی زبان میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ لفظ ہے صوم، سواد کے ساتھ، اور انگریزی میں ٹرانسلیشن سے پہلے ہم گریک میں یونانی نیا عہد نامہ جس زبان میں لکھا گیا وہ یونانی گریک لینگویج ہے۔ پرانے عہد نامہ میں روزہ کے لیے عبرانی زبان میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے صوم، اور یونانی کے اندر جو لفظ روزے کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ لفظ ہے نیسٹیو، اور اسی دو الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ روزہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر اپنے منہ کو ڈھانپ لینا، اپنے منہ کو بند کر لینا، اپنے منہ کو لگام دے لینا۔ نہ صرف کھانے پینے کے حوالے سے اپنے منہ کو بند کرنا ہے، لگام دینی ہے، بلکہ گفتگو کے وسیلے سے بھی میرے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نہ نکلے، اپنی زبان کو، اپنے منہ کو لگام دینا ہے۔ سب سے پہلے عہد عتیق کے مطابق یہودی لوگوں کے نزدیک، اسرائیلیوں کے نزدیک روزہ کیا ہے، کب رکھنا اور کیوں رکھنا۔ عہد عتیق اور اس کے مطابق 5 روزے، ذرا توجہ کیجیے گا، اس کا انٹروڈکشن، اس کا تعارف سنیے گا۔
اسرائیلیوں پر، بنی یہودا پر 5 روزے روایتی اعتبار سے، ٹریڈیشنلی اعتبار سے 5 روزے ان پر فرض کر دیے گئے، یعنی ان پر مسلط کر دیے گئے۔ کون کون سے دن؟ نمبر 1، اس سے پہلے میں ترتیب بیان کروں، جب تک بنی اسرائیل بابل کی غلامی سے واپس نہیں آئے اس وقت تک لفظ روزہ بائبل میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ لفظ ایک ہی بار روزے کے لیے استعمال کیا جاتا، اور وہ یہ تھا کہ تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ تو مینز یہ ہوئے کہ روزہ رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ ریفرنس اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں اس کے بارے میں، شریعت کی 3ری کتاب یعنی ابار کی کتاب، اس کا 23واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں یہ لکھ دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا روزہ جو بنی اسرائیل پر مقرر کیا گیا، فرض کیا گیا، وہ تھا یوم کفارہ کے دن۔ تمام بنی اسرائیل جتنے بھی ہیں ان کے لیے یہ فرض تھا کہ جب کفارہ کا دن ہو، کفارہ کی عید منائی جائے، تو اس دن اے اسرائیلیوں تم سب کے سب اپنے خداوند کے حضور روزہ رکھنا۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے۔ نمبر 2، دوسرا، اچھا میں یہ 4 روزے یہاں پر جو بیان کرنے لگا ہوں، اس کا حکم کہاں پر آیا؟ اسرائیل کو کس پروفٹ کے وسیلے سے، کس نبی کے وسیلے سے حکم ملا کہ تم ان ایام میں روزہ رکھنا؟ میں حوالے پڑھوں گا نہیں، بولتا جاؤں گا، آپ جو انٹرسٹڈ ہیں آپ ان کو لکھ سکتے ہیں، نہیں تو اگر آپ ذہین ہیں میری طرح، آپ کی میموری کمزور نہیں، تو آپ اپنے ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ ذرا مقدس زکریا نبی کا صحیفہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، پڑھیں گے نہیں۔ مقدس زکریا نبی کا صحیفہ، اس کا 8واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ 4 روزے تم رکھنا جو ان پر فرض تھے۔ پہلا تو میں نے کہا کہ یوم کفارہ کے دن ہر اسرائیلی پر واجب تھا کہ وہ روزہ رکھے۔ نمبر 2، پہلا روزہ اسرائیلی اس وقت رکھتے جس دن یروشلم شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ بے شک میں کم باتیں کروں لیکن وہ باتیں کروں جو آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ پہلا روزہ کا فرض کیا گیا کس دن کے لیے؟ کہ جب بابلی حکومت نے، بابلیوں نے، شابابا نبوکد نظر نے مقدس یرمیا نبی کی نبوت کے مطابق تو بابلی چڑھا یروشلم پر اور یروشلم شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، حصار کر لیا، محاصرہ کر لیا۔ تو مقرر کیا گیا کہ اس دن کی یاد میں تم
रोजा कि इस तारीख को, इस दिन मुकद्दस शहर यरूशलेम का मुहासरा किया गया। हवाला जात मैं बोलता चला जाऊंगा। सलातीन की दूसरी किताब 25वां बाब पहली आयत में ये आपको मिलेगा। नंबर 2, दूसरा रोजा उस दिन की याद में रखा जाता, या इस्राएली या यहूदी रोजा रखते जब यरूशलेम के चौगिर्द जो फसील थी शहर पना, जब उसको गिरा दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, उसमें रखना डाल दिया गया। जब उसमें रखना हो गया, रखना आप समझते हैं ना जी, कि पहले उन्होंने शहर का मुहासरा किया और दूसरा काम क्या किया, दीवार को तोड़ा। रखना और दुश्मन पहले यरूशलेम शहर के बाहर था और फिर वो यरूशलेम शहर के अंदर दाखिल हो गया। ये तबाही है, बर्बादी है हैकल की, इज़राइल की, बनी इस्राएल कौम की। और खुदा ने कहा कि इस दिन की यादगारी के तौर पर तुम रोजा रखना करना। नंबर 3, तीसरा, ये इसका भी हवाला यिर्मयाह की किताब 39वां बाब और उसकी दूसरी आयत में ये हवाला आपको मिलेगा। तीसरा रोजा, इस दिन यरूशलेम शहर को और यहोवा खुदा की पाक और मुकद्दस हैकल को, इस मुकद्दस शहर को आग के साथ जला दिया गया। यरूशलेम को आग के साथ फूंक दिया गया, हैकल को गिरा दिया गया, हैकल, मुकद्दस हैकल को आग के साथ जला दिया गया। तो कलाम में लिखा, खुदा कहता है इसकी यादगारी के लिए किस दिन तुम बर्बाद हुए, खुदा का मुकद्दस शहर बर्बाद हुआ, खुदा की पाक हैकल जो है वो आग से जला दी गई। यादगारी के तौर पर मातम करते हुए, इस दिन पर अफसोस करते हुए रोजा रखना। इसका हवाला सलातीन की दूसरी किताब 25वां बाब 8वीं और 9वीं आयत। इन 4 रोजों में चौथा रोजा, इस दिन जदलिया को, ये लीडर था, जदलिया को कत्ल कर दिया गया, उसके साथियों समेत उसको मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। तो खुदा के कलाम में आया, इज़राइल को हुक्म मिला कि तुम इस दिन को भी रोजा रखना और इस दिन को, इस वक्त को याद करना। ये तो मैंने इज़राइल के बारे में आपको बताया कि ये 5 रोजे उनके ऊपर फर्ज कर दिए गए। आगे एक और रोजा भी होता था। कुछ यहूदी लोग अपने उस्तादों, अपने रबियों, अपने उनके जो रबाई थे, जो रबी थे, उनको कॉपी करते हुए, उनके शागिर्द होते हुए वो रोजा रखा करते थे। और ये हवाला हमें मुकद्दस की इंजील के 9वें बाब की 14वीं और 15वीं आयत में मिलता है, जहां पर सवाल किया गया यीशु मसीह से कि आए खुदावन, देख यूहन्ना के शागिर्द तो रोजा रखते थे, पर तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते? तो मसीह खुदा ने जवाब दिया, बाराती जब तक दुल्हा उनके साथ हो वो मातम नहीं करते, लेकिन एक वक्त आएगा कि दुल्हा जुदा किया जाएगा और फिर
मेरे शागिर्द रोजा रखेंगे। और इसलिए पहाड़ी आवाज में मुकस्मती के अंजील के 6 बाब में 16वीं आयत में हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रखो, यहां पर लफ्ज अगर नहीं आया। यीशु ने यह नहीं कहा कि अगर तुम रोजा रखो। अगर का मतलब यह है कि दिल चाया ते रख लिया ते दिल ना चाया ते। लेकिन जब लफ्ज जब इस्तेमाल यीशु ने किया तो इसका मतलब यह है कि तुमने रोजा रखना है और जरूर रखना है। आगे चल करके मैं कुछ बातें बताऊंगा। आज के दौर में भी कुछ लोग लोगों को दिखाने के लिए रोजा रखते हैं। रियाकार, हिपोक्रेट, जो रियाकारी करते हैं, और उनके बारे में मेरे यीशु मसीह ने कहा वो आदमियों को दिखाने के लिए रोजा रखते हैं, ना कि खुदा के लिए। वो जमीन पर अपना अजर, वो अजर उनको आसमान पर कोई अजर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोगों से जमीन पर ही तारीफ, वाह 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 क्या बात है। तो बाइबल में लिखा कि वो अपना अजर, उनको आसमान पर खुदा की बादशाही में इस रोजे का कोई अजर ना मिलेगा। ओके, पर मैं आपकी तवज्जो यशाया की किताब के चैप्टर नंबर 58 और उसकी पहली 7 आयत में खुदा डिमांड करता है कि किस तरह का रोजा। और जब हम खुदा की डिमांड को पूरा करते हैं तो फिर 8वीं आयत से आगे रोजे की बरकत बयान की गई है कि जो खुदा रोजा पसंद करता है उसकी बरकत है। इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत कुछ सिखाने के लिए है। अगर मैं इस चैप्टर 58 का तारुफ आपको दूं तो यकीन जाने कि कम से कम आधा घंटा तो इसी तारुफ पे लग जाए। पर मैं मुख्तसर करके इसको छोड़ के कुछ उभरती बातें आपकी खिदमत में आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं इसकी तफसीर करूं, मेरे दिल पर एक बोझ आ रहा है। हमारी इब्तदाई कलीसिया की इब्तदाई चर्च के एक बहुत बड़े बिशप 4वीं सदी ईस्वी में चर्च के कलीसिया के बहुत बड़े बिशप ऑफ कस्तंतुनिया के चर्च कलीसिया के ये बिशप थे और इनका नाम था जॉन क्राइसोस्टोम। ये शख्स सारी जिंदगी रोजे रखता रहा। ये शख्स सारी उम्र रोजों से इबादत करता रहा। और ये रोजे की तारीफ क्या करते हैं? कौन? जॉन क्राइसोस्टोम। इसको जॉन क्राइसोस्टोम भी कहा जाता है, इंग्लिश में क्राइसोस्टोम और उर्दू में क्राइसोस्टोम इसका नाम है। ये इब्तदाई चर्च, इब्तदाई कलीसिया का बिशप था और ये 4-5 बातें बताता है कि रोजा क्या है। ये रोजे की डेफिनेशन करता है। नंबर 1, बिशप साहब कहते हैं कि रोजा रखना फरिश्तों की नकल करना है। बात की समझ आई? कि खाते ने फरिश्ते? हाँ, कुछ भी नहीं खाते। समझो मेरी बात कि मानिशा नूना लेनी चाहिए इसराइली वाली जमान साथ। फरिश्ते कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते और वो बगैर खाए पिए मुसलसल अपने खुदा की प्रस्तुत करते हैं
बताते हैं कि रोजा रखना फरिश्तों की imitation of angels, imitations of angels, फरिश्तों की नकल करना, बगैर कुछ खाए, बगैर कुछ पिए खुदा की प्रस्तुत करना। हालेलुया। खुदा के तख्त के सामने जो सराफीम है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, लिखा है 24 घंटे 24 और वो खुदा के तख्त के सामने खड़े होकर उसको कद्दूस 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 कहते हैं। उन्होंने मजा आंदा है, वो जितनी बार खुदा को कद्दूस कहते हैं, कद्दाश कद्दाश कद्दाश, जिवें बंदे नूं मजा नहीं आंदा, स्वाद आंदा ते बंदे दा टेस्ट डेवलप हुंदा है, वो आगे बढ़ता है, वैसे जितनी बार वो कहते हैं कद्दूस 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 तो उनको मजा आता है, लुत्फ आता है और वो छोड़ते नहीं हैं। तो बिशप साहब कहते हैं रोजा रखने का पहला मतलब ये है फरिश्तों की नकल करना। हालेलुया। ऐसा रोजा कभी रखा? ये रोजा खुदा पसंद करता है। नंबर 2, बिशप साहब क्या रोजे की तारीफ करते हैं? वो कहते हैं रोजा स्कूल ऑफ प्रेयर है। गल्लां कोई मुश्किल तो नहीं लग रही है? रोजा रखना क्या है? स्कूल ऑफ प्रेयर। अगर कोई दुआ करना सीखना चाहता है, अगर कोई दुआ करना चाहता है तो सबसे पहले वो रोजे की हालत में चला जाए। रोजा भी दुआ है, रोजा भी प्रस्तुत है, लेकिन ये एक हायर लेवल है। जब हम एक हायर लेवल में चले जाते हैं तो हमारा रोजा दुआ बन जाती है और हमारा रोजा खुदा की प्रस्तुत बन जाती है। तो दूसरा नुक्ता मैंने क्या बयान किया? रोजा स्कूल ऑफ प्रेयर है। अगर तू दुआ करना सीखना चाहता है तो रोजे की हालत में चला जा। नंबर 3, बिशप साहब कहते हैं कि रोजा रूह और जान दोनों में ताजगी पैदा कर देता है। हालेलुया हालेलुया। मरियम नहीं कर दो हाय मर गए बांगा ने दा खादा ते किदों लभने। हाँ कादा रोजा पा दिए, पहला रखने की तैयारी फिर बोलने की तैयारी, असी तो खान का चक्कर च मर जाते हैं। कलाम कहता है रोजा रूह और जान को ताजा करता है। ये तेरी जान को ताजा करता है। रोजा तेरी रूह को ताजा करता है। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर तूने रोजा रखा और रोजे ने तेरी जान को, तेरी रूह को ताजगी नहीं बख्शी तो तेरा रोजा कोई रोजा नहीं है खुदा की नजर में। टॉपिक मेरा क्या है बाजी नायला? टॉपिक हमारा क्या है? नहीं तो मैं बाजी नायला का नाम लिया तो तुसी पिछा क्यों मुड़ के देखे? हाँ टॉपिक नहीं वो मैं गल नहीं करनी, वो गल हो गई, वो कंबला वाली गल खत्म, कंबला वाली गल खत्म हो गई। ओके जी। नंबर 4, ये मेरी बड़ी प्यारी बहनें हैं, खुदा इनको जिंदगी दे, खुदा इनको उम्र की दराजी दे, इनको इज्जत से नवाजे, क्योंकि ये खुदा का खादिम जानते हुए रिगार्ड करती हैं और मैं खुदा का खादिम होते हुए, एक बुजुर्ग खादम होते हुए मेरे दिल से इनके लिए दुआ निकलती है। आमीन। तो चौथी बात यह है, बिशप साहब कहते हैं कि रोजा रखने का मतलब है मुंह को लगाम देना। रोजा रखने का मतलब की है? एदा मतलब सिर्फ ये नहीं कि मुंह बंद खान पीन के मामले च ते बाकी गल्लां च मुंह खुला, झूठ बोलने में खुला, लड़ाई करने में खुला, गाना कढ़ने में खुला,
اپنے واسطے رکھے کہ میرے واسطے رکھے میرے سے احسان کیتا ہے لگام منہ کو لگام دینے کا مطلب تیرے منہ سے کوئی گندی بات نہ نکلے تیرے منہ سے کوئی گند نہ نکلے اگر تو اپنے منہ کو لگام نہیں دے سکتا تو چنگا کہ تو روزہ نہ ہی رکھ اوکے میں اپنے عقیدے اپنی کرسچن ڈاکٹرائن اپنی مسیحی تعلیم کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو تعلیم دے رہا ہوں کہ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لگام دے کر رکھے نہیں اونج روزہ رکھے ہے ہاں تے اندروں 57 چلن رہی ہے زبان ایڈی لمبی باہر نکلی ہے بدتمیزی میں PhD کی تھی نو زبان کو لگام دے بند کر اسے قابو میں رکھے یہ کلام کہتا ہے روزے کے بارے میں خدا اور پھر بشپ صاحب بتاتے ہیں روزہ ہمارے اندر غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے ہاللیلویا تے اسی تے رکھ کے سگوں بخ جانے چمک جانے ہاں جب کسی چیز کو چمکائی جانی ہے تے پوچھئے نا آج باجی انہاں دا موڈ بڑا خراب ہے آج انہاں نو کی باجی نے آج روزہ رکھے ہے اچھا تے نہ رکھ دے روزہ روزی رکھ لیں گے روزی سمجھ دو نا سادہ لوگ بھی تو پاسب کہندے نا نہ ملیا تے روزہ تے جے مل گئی تے روزی یہ تے نہیں نا گل نہ ملیا تے جے مل گئی تے روزی انج نام ہی ہوندا تے کسے دا اوکے روزہ کیا کرتا ہے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے انہوں میں چھڑا ہوں مقامہ روزہ بڑی ساری باتیں ہیں بشپ صاحب نے تو کوئی 8-9 باتیں بیان کی ہیں لیکن میں ان کو چھوڑتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ روزہ ہمارے مائنڈ کو کلیئر کرتا ہے ذہن کو کیسے اگر ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے ہم فیصلہ کر نہیں پا رہے کوئی ڈیسیژن لینا لے نہیں پا رہے کی کریے تے کی نہ کریے اسی کریے تے کی ہون کریے ہاں تے اودوں بشپ صاحب کہندے نے پھر تسی کی رکھو روزہ تہاڈی فیصلہ سازی وچ تہاڈی مدد کرے گا آمین ایک اور گل کر دواں روزہ یہ جو اسٹوڈنٹ بچے ہیں نا پڑھنے والے روزہ ان کے مائنڈ کو پڑھنے کے لیے لکھنے کے لیے صاف اور شفاف بنا دیتا ہے ان کی مدد کرتا ہے آپ کے بلڈ کے اندر آپ کے خون کے اندر اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو آپ کے ذہن کو شارپ بنا دیتی ہے روبن کبھی تجربہ کر کے دیکھنا بیٹا یہ مائنڈ کو کلیئر کرتی ہے مشکل فیصلہ ہم نہیں کر پا رہے تو فیصلہ سازی کرنے میں روزہ ہماری میرا خیال ہے انہوں نے چھڑیے تو کوئی ایک دو گلا اور تھوڑی جیسے سیکھ لئیے اوکے اب میں اس بات پر آنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو خدا کہتا ہے گلا پھاڑ چلا اور دریغ نہ کر کیوں خدا نبی کو کہتا ہے کہ اسرائیل کے گناہ ان پر ننگے کر دے ظاہر کر دے اور بائبل سکولرز کہتے ہیں اس چیپٹر کے اندر اسرائیل کے 24 گناہوں کا ذکر ہے جن کو 3 حصوں میں یا 3 ان کے پارٹس بنائے گئے ہیں تو 24 گناہوں کا میں پھنس جاؤں گا اگر میں یہ ساری بیک گراؤنڈ بیان کرانا تو پھر میں آگے نہیں جا سکاں گا پھر کسی دن سے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر میں آگے جانا چاہتا ہوں وہ یہودیاں دا اسرائیلیاں دا اپنا شکوا وہ کہندے نے خداوند اساں کیوں روزے رکھے کیوں جاناں نوں دکھ دیتا جدوں تو ساڈی آواز ہی نہیں سندا ساڈی دعا ہی نہیں سندا تے خدا انہاں دا شکوا کردا خدا کہندا تہاڈی شکل تے روزے داراں والی تساں بنائی ہے ہاں
ਝਾਟੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ, वाल खुले ने, मुंह ते उदासी है, हाँ, और मरियल और लोगों को दिखाने के लिए मैं तो दसा ये जो छठे बाब में यीशु मसीह ने बात की ना कि रियाकारों की तरह रोजा ना रखना, ਇਹਦਾ पता बैकग्राउंड की सादे उस वक्त ये दो इस्राएली यहूदी दो रोजे रखते सन हफ्ते च, सवार दा ते जुमेरात दा, ते ये 2 दिन क्यों रोजा रखते सन? चूंकि ਇਹੋ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ? बाइबल के मुफस्सिरीन बताते हैं ये अपने चेहरे पर मिट्टी भी लगा लेते थे, ये अपना सर नहीं धोते थे, कंघी नहीं करते थे, और भैड़ा जब मुंह बना लेता दास, हाँ, कि लोग सानू वेखन ते तरस खान साडे उत्ते, हाय इन्होंने रोजा रखे है, ये रोजा। यीशु ने कहा ये रियाकारों का रोजा है। यीशु ने कहा जब तू रोजा रखे तो क्या करना? अपना पहला मुंह तो धो ना, तेल बच पाया जे, पहले अपना मुंह धो। मुंह धो तो पहले तेरे तेल ला लिया। इसका मतलब ये जो तूने चेहरा बनाया ना उदास मसलूमों वाला, मजलूमों वाला, मर गया मर गया मर गया, तो फिर कहता मारी जा। जब रोजा रखे ना हाय मर गया तो कहता जा मरना तो मार फिर गया, नहीं सी रखना। ओके, मैं नाल पंजाबी च गल्लां करना ताकि साडे मुआशरे दी गल्लां। ओके, और फिर मसीह खुदाम ने कहा अपने सर में ते तेल किदों पाईदा? नाजरी बाजी तुसी वेख लो हुण मुड़ देना पै। हाँ, तेल वैसे यूनिटी को भी ज़ाहिर करता है। वाल होण उजड़े सुके, कंघी ना हो तो कुछ इधर नूं खिल रहे होणगे, कुछ इधर नूं खिल रहे होणगे, उन्होंने तेल लाओ माना कंघी जेड़े पासे फेरोगे एक पासे एक जान हो जाएंगे। तो रूहुल कुद्स का तेल जो है ये लड़ाई झगड़े जुदाइयां बिदते पैदा नहीं करता, रूहुल कुद्स मेल मिलाप और सुलह का पैगाम और इत्तेहाद का पैगाम देता है। बता दो यीशु के जलाल ने बजानियां ने तो नहीं बजती तो ना बजाओ। ओके, आगे चलिए। ओ खुदा ना शिकवा करते ने तू साडी दुआस नहीं सुनता, खुदा उन्होंने शिकवा करता कि जेड़ा रोजा मैं चाहना तुसी वो रोजा नहीं रखते, ताई ते तुहाडी आवाज आलमे बाला ते सुनी। हाँ, ईमानदार दुआ करे, दिल से करे, रियाकारों की मानद ना करे। कलाम तस्दीक करता है, कहता तू हनूज कह भी न चुकेगा तो मैं तेरी दुआ को कबूल कर लूंगा। मैं अपने महबूब को नींद में ही दे देता। ये कुदरत है मेरे खुदा की। ओके, आगे चलिए जरा थोड़े से। ऐसा रोजा जेड़ा खुदा दा पसंदीदा रोजा है और रखन दे विच 3 रुकावटां आउंदियां जी। सब तो पहला केड़ी? झगड़ा। एक ही है 58 बाब में क्या लिखा है? इस चौथी आयत देखो, तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा। अच्छा मैनू ये दसो, झगड़ा तो हो गया तो रगड़ा की होया? ना रगड़ा लिखिया ना, मैं तो ना लिखिया वो तो नहीं ना रगड़ा। ये झगड़े के नाम रगड़ा क्यों लिखा गया? हाँ, वो तो झगड़े भी हो जाती है। अच्छा, रगड़े का मतलब पता क्यों है? आंदे ने एक गल करनी तो उस गल नूं फिर रगड़ी जाना तसी जाना, ओदी जान ही ना छड्डनी, इहनूं कहंदे ने रगड़ा। झगड़ा ते हो गया ते झगड़ा होने के बाद फिर गल नूं रगड़ी जाना, रगड़ी ओ छड्ड भी दे। तू मां तू किसी गल नूं अगर कोई मसला हल होंदे है तो उहनूं मुकण दे। ओ पिछों होर आके तेल पा देगा, पिछों होर तूंबा भर के ला देगा, काम नूं मुकण नहीं देना। तो कलाम में लिखा है वो इसलिए रोजा रखते हैं कि झगड़ा और रगड़ा।
اس کو خدا پسند نہیں کرتا. دوسری بات یہ کیا ہے؟ تم شرارت کے مکے مارو. اور اس کا مطلب ہے خدا چاہتا ہے تو نے شرارت نہیں کرنی بلکہ جو مجھے پسند ہے تو نے راست بازی کے کام کرنے ہیں. ہاللیلویا. شرارت نہیں کرنی بلکہ راست بازی کے کام کرنے ہیں، شرارت کے کام نہیں کرنے. تیسری گل حلیمی اور برداشت. اے روزہ پیدا کرتا جی تے کئی لوگوں نے ویکھو تے کام الٹ ہو جاتا ہے. میں اکثر گل کرنا نا، کئی بیبیاں لیا کے نا تویت پاندیاں اپنے بندیاں نو کہ بندہ سیدھا ہو جائے. وہ سیدھا ہونے کی بجائے ہور پٹھا ہو جاتا ہے. وہ پنجابی چاہتے ہیں لیا یہ تویت پٹھے پہ گئے، کام تے پٹھا ہو گیا. تو میں یہاں پر کیا بیان کر رہا ہوں، الٹ ہو جاتا ہے ان کی زندگی میں. یہ برداشت کرنے کی بجائے وہ گل نو برداشت نال کو بندہ بیٹھا ہے نا تے کوئی گل کرتے ہوئے نا آندے نے وہ چھڈ یار تینوں نہیں پتا انہوں روزہ لگن دیا. جی نہیں، روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں برداشت کرنا سکھاتا ہے. روزہ ہمیں حلیم ہونا سکھاتا ہے، جیڑی کہ اج ساڈے وچ گلاں نظر گھٹ ہوندیاں نے. اوکے، اب میں آہستہ آہستہ اپنے سرمن کو وائنڈ اپ کرنے جا رہا ہوں. پہلی بات، تین باتیں میں خدا کے پسندیدگی کے تعلق سے کرنا چاہتا ہوں. جلدی دینا. روزے میں تین باتیں اس چیپٹر 58 کے مطابق. نمبر 1، روزہ کیا ہے؟ لکھا ہے کہ اپنی روٹی بھوکوں کو کھلا دے. اے روزہ جی خدا پسند کرتا. کتنے لکھی ہے؟ ہاں کچھ سمجھ آیا جی؟ ایتھے لکھا جی یار جی. 7ویں آیت کو دیکھیں. 7ویں آیت میں کیا؟ 7ویں آیت کے اندر 3 ڈیمانڈز خدا کرتا ہے حقیقی روزے کی. میری گل دی سمجھ بھی آن ڈی جی کہ نہیں آن ڈی؟ اتوں تو نہیں لگتا پیا کام. شریف بھائی جان سمجھ آ رہی نا سر؟ خدا برکت ہے. تو خدا کا جو پسندیدہ روزہ ہے اس میں پہلی بات جو خدا ڈیمانڈ کرتا ہے، پہلی بات جو خدا چاہتا ہے کہ تیرا روزہ ایسا ہو. اور یہ روزہ پسندیدہ ہے. کون سا روزہ؟ کام کرنا کی ہے کہ اپنی روٹی توبہ 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 اسی تے بھوکے دے کولوں کھو کے لے جانے ہیں. ہاں اسی تے جس غریب نے کو تھوڑا بہت اسی تے بیواں نوں نہیں چھڑ دے، اسی تے یتیماں نوں نہیں چھڑ دے، اسی تے کھا جانے ہیں یتیماں دا حق بھی، بیواں دا حق بھی، غریب دا بھی، مسکین دا بھی. پر خدا کہتا ہے میری نظر میں وہ روزہ اچھا روزہ ہے کہ تو مسکینوں کو اپنے گھر میں لا اور اپنی روٹی بھوکا کے رہ. میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. بھوکوں کو اس سے میسج کیا ملتا ہے؟ اس سے میسج ملتا ہے ہم نے گیونگ پرسن بننا ہے. گیونگ پرسن کا مطلب کیا ہے؟ دینے والا. اسی کی ہے اسی لین آ رہے. میں ایک دفعہ کلام سنا رہا تھا اور میں نے کہا بائبل میں لکھا ہے کہ سرفرازی نہ مشرق سے آتی ہے نہ کتھوں ہوندی ہے. تے اسی کدھر بھجنے ہاں؟ اسی یورپ نو بھجنے ہاں نا، مغرب نو. میں مغرب میں ٹر جاواں گا، امریکہ چ ٹر جاواں گا، کینیڈا چ چلا جاواں گا، میرے حالات ٹھیک ہو جان گے، میں بدل جاواں گا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے، جس خدا کی تو پرستش کرتا ہے، اس خدا کا وعدہ ہے میرے بیٹے جنگل میں شیر ببر کا بچہ تو بھوکا رہ سکتا ہے پر میرا خادم کسی چیز کا محتاج نہیں.
کیا کرے گا؟ مینوں بڑی آفر ہوئی جی خاندانی سمیت. خدا کا شکر ہے کہ خدا میری ضرورت سے بڑھ کر خدا مجھے مہیا کرتا ہے. میں کیوں نہ شکر بنا. بات کیا ہے؟ ہم نے دینا سیکھنا. سانو جتھے اسی گوریاں وال وہنے نا, مینوں کوئی گورا لب جائے, کوئی گوری لب جائے, کوئی کالا لب جائے, کوئی کالی لب جائے, نہ گورے دے آؤن نال حالات بدلنے جے, نہ گوری دے آؤن نال, نہ کالے دے نال, نہ چٹے دے نال. اگر میرا خدا آسمان کا بادشاہ اگر تیری زندگی میں آ گیا تو تیرے حالات کو بدل کر. روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ پہلی بات دینا, گیونگ. اسی تے دین والے ہیں, انہیں ساتھ دینا سکھیا نہیں ہے. ہاں آج میرے ورگے پادری پتہ کی گیت گاؤندے نے, او زبور 121 دے نا کہ اکھیاں چوکنا ہاں میں ول تے مدد لائی میں کس نوں. تے میرے ورگے پادری گاؤندے نے اکھیاں چوکنا ہاں میں ول امریکہ تے ڈالر کمان دا دس مینوں کوئی طریقہ. تے اوتھے بڑے بڑے ماسٹر بیٹھے ہوندے نے جناب ڈالر کمان والے, وہ انج کر کے خط لکھو, انج کر کے ای میل کرو, پھنس جائے گی, پھر وہ پھنس جائے گا. میں کہتا ہوں خدا کہتا ہے روزہ رکھنے کا پہلا مطلب کیا ہے؟ ہمیں دینے والا بننا ہے. روزہ ہمیں گیونگ پرسن بناتا ہے, دینے والا بناتا ہے. آمین آمین. وہ دین دا مطلب نیرا پیسے نہ سمجھا جائے کہ اب مطلب سمجھو کہ پادری پتہ نہیں پیسے. دینے کا مطلب یسوع کی گواہی بھی دینا ہے. ہاللیلویہ. اس کی دھیر بھی سنانا ہے. دینے والے بنو. اوے ہم بادشاہ کی اولاد ہیں. لوکی دنیا تے میں جو مرضی سانو آکھن. میں آنے والے دنوں میں کلام سناؤں گا ایک کرسچن کی حقیقی پہچان کیا ہوگی. اپنے آپ کو پہچاننے آگے پر مینوں اگے جانتے ہو. دوسری گل جو روزہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے, اور کیا لکھا ہے ذرا 7ویں آیت میں پھر پڑھیں. اپنی روٹی بھوکوں کو کھلا دے, مسکینوں جو آوارہ اپنے گھر میں لائے, اور جب کسی کو نہیں میں تو کہنا وہ جڑی لگوٹی وہ بھی لا لو بیچارے دی. اتنے تے یہو کو نہیں ہوتا نا. پہلا روزے کا مطلب آپ پلیز خدا را ان کو جوگت نہ سمجھے کہ میرے دل کا بوجھ, اور یہ مسیحی ہماری ڈاکٹرائن ہے, یہ تعلیم ہے ہم کرسچنز کی, مسیحیوں کی روزے کے بارے میں کہ روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے. اسی پتہ نہیں کی کو سیکھے ہیں کی کچھ نہیں سیکھے. پہلا گیونگ پرسن بناتا ہے, دینے والا بناتا ہے روزہ ہمیں. نمبر 2, روزہ جو خدا پسند کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اگر کوئی ننگا ہے وہ دے کول غریب دے کول ایک ہی کمبل ہے, یا ایک ہی کمبل تو بھی وہ دو نا. کلام میں کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی ننگا ہے اسے وہ کپڑا پہنا ہو نا. اچھا اب مجھے بتائیں ننگا کون ہے؟ you know? ننگا کون ہے؟ بائبل ننگا کس کو کہتی ہے؟ نہیں میں تو انہوں سلام ہی کراتے چنگا. ہاں ننگا بائبل مقدس کے مطابق ننگا کون ہے؟ بائبل مقدس کے مطابق ننگا وہ شخص ہے جو گناہگار ہے, جو گناہ کرتا ہے. گناہ انسان کو ننگا کرتا ہے. عدن میں, باغ عدن میں آدم اور حوا نے گناہ کیا اور وہ ننگے ہو گئے, نجات سے محروم ہو گئے. ناصری بازی گاڈ بلیس یو, خدا آپ کو برکت دے. یہ راست بازی کا نجات کا لباس ہے. اگر کوئی ننگا ہے, گنہگار ہے, گناہ میں ہے, مر رہا ہے, بدی میں, بدکاری میں, کسی بھی سچویشن میں ہے تو وہ ننگا ہے. کلام میں سے 3 حوالے بیان کروں گا, جلدی جلدی پڑھوں گا نہیں, صرف میں بولوں گا. یہ پیدائش کی کتاب 3 باب 7ویں آیت, مکاشوہ کی کتاب 3 باب 17ویں آیت,
اور مکاشفہ کی کتاب 16واں باب 15ویں آیت میں لکھا ہے جاگتا رہے اپنی اور اپنی پوشاک کی حفاظت کر تاکہ کوئی تیرا لباس تو سے چھین نہ لے اور تو ننگا ہو جائے. آج شیطان ابلیس تجھے ننگا کرنا چاہتا ہے. آنے نہیں میں تے تینوں کراں گا بندیاں وچ ننگا آنے نا سی میں تے نہیں معاف کرنا میں تے تینوں ننگا کراں گا. ابلیس ہمیں ننگا کرتا ہے کس کے وسیلے سے؟ پہلے گناہ کرواتا ہے کہنا کر لے کچھ نہیں ہوندا تے جے کر لیے نا تے پھر آندا پتر ہن تے تو گناہ کر لیا تے ہن تے خدا نے تینوں معاف نہیں کرنا. تو میں مختصر کرتا ہوں کپڑا پہنانے کا مطلب کیا ہے؟ ننگے کو جو شخص تیرے آس پڑوس میں جس نے نجات نہیں پائی جو یسوع کو نہیں جانتا پتہ نہیں مسیحی خاندان میں تو پیدا ہو گیا ہے وہ کرسچن خاندان کا تو حصہ بن گیا ہے لیکن ابھی تک خداوند یسوع مسیح کی نجات سے وہ خالی ہے تو وہ ننگا ہے وہ گنہگار وہ گناہ کی حالت میں ہے. اس کا مطلب ہے گنہگار کو کور چاہیے اس کو روح کو اس کی کورنگ چاہیے. اوکے تیسری گل چھتی دے نال گل مکانے تیسری بات یہ ہے 7ویں آیت دے وچ اسے پہنائے اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے. یہ تیسری ڈیمانڈ ہے. خدا کہتا ہے ہم جنس تو روپوشی. ہم جنس کا مطلب کیا ہے؟ ہم جنس کے لیے ایگزیکٹ جو ٹرم استعمال کی گئی ہے اس کا مطلب ہے تو اپنے خاندان کو نہ بھولنا اپنے گھرانے کو اپنے خاندان کو. یہاں پر ہم جنس لفظ کا مطلب ہے تیرا خاندان تیرا گھرانہ. کوئی اپنے گھرانے نو بھولدا جے کوئی بھولدا جے دسو تے صحیح. ہاں تو تیسرا مطلب کیا ہے میری باجی مناسب باجی کیا ہے؟ ہم جنس سے یعنی تو اپنے خاندان اپنے فیملی کے لوگوں سے اچھا نا مردہ تے مرے پیا سانو کی سانو کڑے لے آ کے دیندا ہے. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے اگر کوئی تجھ سے کرتا مانگے تو اسے چوگا بھی دے دینے دے. اگر کوئی تجھ سے قرض مانگے تو اسے منہ. یہ اس کا مطلب ہے ہم جنس کا کہ اپنے خاندان کو نہ بھولنا اپنی فیملی کی فکر کرنا اپنی فیملی کے لیے روزہ رکھنا. اینج میں ہن گڈی چوتھے گیئر چ پا کے تے 5-7 منٹاں وچ کام نو مکا دینا. اگر ہم یسایہ چیپٹر 58 کی 7ویں آیت کی ریکوائرمنٹ کو اس کی ڈیمانڈز کو پورا کرتے ہیں تو پھر خدا ہمیں 7-8 برکتیں دیتا ہے. اگر 7ویں آیت نو پورا کرنے تے 7ویں آیت کی ڈیمانڈ کو پورا کیا بغیر اینو برکتاں نو لبھیے تے اے برکتاں نہیں لبھیاں. پہلا یہ کام کرے جو 7ویں آیت میں 3 باتیں ہیں تے پھر کی ہوئے گا. ہن گڈی دوڑن لگی. اوکے نمبر 1 پھر تجھے پہلی برکت کیا ملے گی؟ تیری روشنی تب تیری روشنی. اور بائبل مقدس کے مطابق روشنی زندگی کو ظاہر کرتی ہے اور تاریکی موت کو. خدا کہتا ہے اگر اوپر والے 3 کام کرے گا تو پھر پہلا کام میں تیری زندگی کی کراں گا کہ تیری روشنی جو ہے وہ صبح کی مانند. تے صبح تیرا سورج چڑھتا ہی ہے تے پھر چڑھتا جاندا ہے تے 12-1 بجے تک پھر چڑھتا ہی جاندا ہے. کام تیز ہوتا جاندا ہے. پھر وہ بعد کام جڑا ہو تو لکھا ہے صبح کی مانند پھوٹ نکلے یعنی وہ ترقی ہوتی جائے گی اور تیری روشنی بڑھتی جائے گی. تیری برکت تیری فائنینس تیری دعائیں تیری خدمت کا دائرہ تیرا خاندان تیری نسل تیری اولاد تیری فائنینس تیرا کچن تیری روٹی تیری پانی پر خدا کی برکت ہوگی. اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی. پر کب؟ جدو 7ویں آیت کی ڈیمانڈ پورا کریں گے. دوسری بات کیا ہوگا؟ تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. یعنی خدا
تیری ہڈیوں میں قوت بھر دے گا. ہاں پھر اے نہیں ہوئے گا وہ مر گئے ہاں گوڈے نہیں پہ کام کر دے گوڈیاں تو رہ گیا ہاں گٹھے نہیں کام کر دے. کلام مقدس میں لکھا ہے میں تیری ہاں ہم بیمار ہو سکتے ہیں کمزور ہو سکتے ہیں نبی بھی ہمارے درمیان میں موجود ہے بائبل مقدس کے مطابق بٹ خدا کہتا ہے پھر تیری صحت کی ترقی دیر نہ کہ جلد ظاہر ہوگی. یہ دوسری برکت ہے. تیسری برکت میں ہوں ذرا نا بس اس کو جلدی جلدی کر رہا ہوں. تیسری بات کیا ہے؟ ہائے 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 کیا برکت ہے خدا کیا blessing what a blessing what a blessed person what a blessed family what a blessed society what a blessed country. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਭੱਜਣੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਲੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਐਮਬੈਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਦੱਸੋ ਦਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਰਾ ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਆਹ ਭਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ क्योंकि उस जमीन को खुदा ने बरकत दी है. हालेलुया. वो देने वाले लोग हैं. वो मजहब नहीं देखते कौम नहीं देखते कबीला नहीं देखते सबसे पहले पहुंच जाते हैं. इसलिए खुदा ने उन्हां दी धरती नूं ते उत्थे भजदे ने सारे. अगर असी भी ये काम शुरू करना शुरू कर दिए ना ते उस धरती नालों इहदे ते बरकत चोखी जे पर ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕਣੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ आओगे ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. लेकिन खुदा का शुक्र है खुदा के लोग भिखारी नहीं होते मांगने वाले नहीं होते. खुदा के लोग शहजादे होते हैं वो देने वाले होते हैं वो लेने वाले नहीं होते हैं. अरे अपने लिए तालियां बजाओ. मैनू पता उन्हें तालियां नहीं बजाइया जेड़े आंदे ने कि नहीं लेना ही है देना नहीं. हाँ अगे की लिखे है सदाकत तेरी एदा की मतलब फिनिश खत्म एंड पे आ गए. सदाकत तेरी एदा की मतलब आगे पीछे तक ना नहीं आवे. वाह अपनी कमेंट्री तफसीर करना ना करो. हरावल का मतलब क्या? हरावल का मतलब होता है फ्रंट पर आगे. हरावल दस्ते जो आगे आगे चलते हैं. तो खुदा कह रहा है वो शख्स जो 3 काम करता है. क्या? जो भूखों को खाना खिलाता है नंगे को पहनाता है और अपने हम जिन्स का रूप पोषण ओदा ख्याल रखता ओदे कोल मुंह नहीं मोड़ता ते ए बरकतां नूं मिल गया. फिर कहता कि खुदा की सदाकत तेरी हरावल होगी. वो कहता है कि इससे पहले कि तू आगे जाए अगर ना सुन लो गौर दे नाल खुदा कहता है इस तो पहले कि तू आगे जाए ते अगे दुश्मन ने खड्डा खोदिया है ते तू डिग पवे. खुदा कहता है इससे पहले कि तू जाए तेरे आगे आगे मैं चला. जिन्ना आगे आगे चल जाई हवा. हालेलुया. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ. ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ 21 'ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ 22 'ਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ ਤੇ 23 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਜਾਏ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਾਏ ਤੂੰ ਘੜੇ 'ਚ ਜਾਏ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ. खुदा कहता मुबारक होवे खुदा दी सदाकत जिहड़ी जिन्हां दे हरावल और खुदा का जलाल जिनका चंडावल का मतलब क्या होता है? चंडावल का मतलब होता है पीछे हरावल का मतलब होता है आगे. तो खुदा कह रहा है नहायत मुख्तसर वक्त बीत गया गुजर गया. खुदा कह रहा है अगर तू मेरी पसंद का रोजा रखेगा
میرا پسندیدہ روزہ میری مرضی کا روزہ رکھے گا تے پھر خدا دی صداقت راست بازی تیرے اگے اگے چلے گی تے خدا دا جلال تیرے پیچھے آئے گا, تیرے پیچھے دشمن نہیں آئے گا, فرعون تیرے پیچھے نہیں آئے گا, قرضہ لین والے تیرے پیچھے نہیں آؤں گے, سود لین والے تیرے پیچھے نہیں آؤں گے, بلکہ تیرے پیچھے خدا دا جلال آئے گا. اور تھکی گئے ہو کیسا بابرکت وہ شخص ہے جدے اگے خدا دی صداقت تے پیچھے خدا دا کئی آدھے اگے بھی لانت تے پیچھے وہ آدھے نا اگے آگے تے پیچھے تے نہ کرے گا تے پھر انج ہی ہونا, پھر تینوں آگ ہی پینی ہے تینوں. ہاں اگے آگے تے پیچھے پانی کیڑے پاسے جائے گی. ہاں بھائی خدا کے پاس آ, اس کے کلام کی فرما برداری کر, راست بازی تیرے آگے ہوگی, خدا کا جلال تیرے پیچھے ہوگا. آخری تے فائنل نقطہ گل کر کے آمین کرنا وا. لکھیا ہے گلاں تو دو تین نے لکھیا تب تو پکارے گا میں جواب دوں گا. پھر لکھیا تیری جو روشنی ہے تیرگی میں دوپہر کی مانند ہوگی. تیری روشنی کی مانند ہوئے گی, تیرگی میں دوپہر کی مانند, یعنی تیری روشنی سوری تیری تاریکی جڑی ہے, تیرا اندھیرا جڑا ہے وہ کدی مانند ہوئے گا, روشنی دی مانند ہوئے گا. تے دوپہر پتہ کہ جدوں شکر دوپہر چڑھی ہوئے تے کنی روشنی دی. خدا کہندا تیری تیرگی یعنی تیری تاریکی تیری اندھیری جڑا تیرا اندھیرا جڑا وہ کدی مانند ہوئے گا. تے میں کہنا اگر جس شخص دا اندھیرا دوپہر نور دی مانند ہوئے تے او دا نور کدی مانند ہوئے گا. ذرا غور کرو, یہ خدا کے لوگوں یہ خدا کی باتیں ہیں, یہ سمجھنے والوں کے لیے انمول موتی ہے. اور جدہ نیرا دوپہر دی روشنی دی مانند ہوئے گا تے سوچو او دی روشنی او دی دوپہر کی دی مانند ہوئے گی. یہ خدا کی برکات ہے. اوکے پھر لکھا ہے تو سیراب باغ کی مانند ہوگا. اے برکتاں جی کس کی مانند ہوگا؟ سیراب باغ. پتہ کیوں کہتے ہیں لائک واٹر گارڈن, ایسا باغ جڑا پانی دے نال سیراب کیتا گیا, نمی ہے پانی ہے اس کے اندر. لائک واٹر گارڈن, ہریاول تیرا پتا نہیں کبھی مرجھائے گا, تو وقت پر پھل لائے گا. یہ برکتیں ہیں, میں نے اس کو پوزے میں بند کر دیا. یہ پورا ایک چیپٹر, یہ پورا ایک سرمن تھا. اور لاسٹ اینڈ فائنل بات, پھر خدا کہتا ہے تو چشمے کی مانند بن جائے گا. ہاللیلویا. خدا کہتا تو کس کی مانند بن جائے گا؟ چشمے کی مانند بن جائے گا. اور یسوع مسیح نے اپنی ذات اقدس کو بھی چشمے کے ساتھ تشبیہ دی. سامری عورت کو یسوع نے کہا اگر تو اس پانی سے پیتی اور نہ پیاسی ہوتی بلکہ یہ تیرے اندر ایک چشمہ بن جاتا, لائک اے فاؤنٹین. چشمے کی مانند, چشمے کی مانند. چشمہ اس وقت تک بند نہیں ہوتا جب تک اس کے منہ پر پتھر دے کر اس کو بند نہیں کیا جائے گا. تیری دن تیری رات میٹھے ہوں گے, بابرکت ہوں گے. تیرا دشمن تیرے پیچھے نہیں آئے گا, قرضہ لینے والا نہیں آئے گا, سود لینے والا نہیں آئے گا, لڑائی کرنے والا نہیں آئے گا, بلکہ تیرے پیچھے پیچھے خدا کا جلال آئے گا. اور تیرے آگے آگے یہوہ خدا کی روشنی آئے گی. یہ روزے کی برکات ہیں اگر تو روزہ رکھے. میں نے غلط بولا, آپ نے مجھے ٹوکا نہیں. جب تو روزہ رکھے تو ان بنیادوں پر روزہ رکھ کہ خدا تجھے باعث برکت بنا دے. اور ایک تین گلا یاد رکھے, زور دی بجاؤ تالیاں. یسوع میرے نام سے کی کرنا کھیلو کھانا کھلانا ہے. تو مطلب اسی دین والے خدا کرے کہ وہ جنی بھی پکائے تاکہ کھان والے. ہاللیلویا. اور دوسری بات
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕਮਲ ਥਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ओके जी साहब दूसरी बात नंगे को नंगा कौन है गुनेगार गुनहगार अगर किसी ने निजात नहीं पाई तेरे घर में तेरी फैमिली में अगर तुझे किसी ने रिजेक्ट कर दिया भावे किसी बादरी रिजेक्ट कर दिया हाँ ये साढ़े च भी खूबियां ने ना हाँ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢੰਗ ਤੇ ਚੜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ रिजेक्ट नो लिखा है अगर कोई नंगा है तो उसको निजात की तालीम दे और तीसरी बात अपने खानदान से रूपोशी पहले अव्वल की आंदे ने अव्वल खेशा ते बाद दरवेशा खेश का मतलब रिश्तेदार अजीज खानदान तो सबसे पहले निजात के लिए अपने खानदान अपने घराने की फिक्र करें खुदावंद आपको बरकत दे आज मैंने रोजे के बारे में बातें की हैं कितनों को बरकत मिली है तो वो बरकत का अंदाजा हम आपकी तालियों से लगाएंगे कि किन किन लोगों को बरकत हालेलुया सदा हाथों को बोलो हालेलुया खुदावंद मैंने तेरे कलाम को सुना है मुझे फजल दे तौफीक दे मैं ये काम कर सकूं ताकि ये बरकतें मेरी जिंदगी में जारी हो जाए हालेलुया गॉड ब्लेस यू आमिर भाई खुदावंद आपको बरकत दे माइकल साहब बट्टी साहब खुदावंद आप सबको बरकत दे और सब तो ज्यादा बाजी ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ गॉड ब्लेस यू खुदावंद ਆਹ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਮਿਲਾਨੀ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਓਏ ਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੈਨੀਫਰ हालेलुया हालेलुया आए हम सभी खुदा के जुल्म में दुआ करेंगे हालेलुया